سیون شریف میں انڈس ہائی وے پر ٹول پلازا کے نزدیک ہولناک حادثہ، خیرپور سے آنے والی مسافر وین روڈ کو لگائے گئے کٹ میں جا گری، بچوں اور خواتین سمیت 20 افراد جاں بحق افراد میں 8 خواتین، 6 بچیاں اور 6 بچے شامل۔ منچھر جھیل کی سیلابی ریلوں کو دریائے سندھ میں گرانے کے لیے 2 ماہ قبل روڈ پر کٹ لگایا گیا تھا۔ ملک میں سیاسی حلقوں کے درمیان اہم تعیناتی سے متعلق مشاورت میں تیزی آ گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار زرداری ہاؤس اسلام آباد جا پہنچے۔ اسحاق ڈار نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کے دوران نواز شریف کا اہم پیغام پہنچایا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ بھی آمد۔ اسحاق ڈار نے نواز شریف کا خصوصی پیغام مولانا تک پہنچایا۔ آرمی چیف کا بہاولپور اور اوکاڑہ کا الوداعی دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فارمیشنز کے افسران اور دستوں سے خطاب کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا خیرپور ٹامی والی میں انٹیگریٹڈ فائر پاور کا بھی مشاہدہ۔ بہاولپور کور کے دستوں نے پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیاروں، کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز نے مربوط فائر پاور کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں اور افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ قومی اسمبلی میں مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے PTI کو پاکستان کی RSS قرار دے دیا، کہا کہ اس فتنے کا ہر صورت راستہ روکیں گے۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے خود پر مزید قاتلانہ حملوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ فرانسیسی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ مجھے قتل کرنے کی دوبارہ کوشش ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے بڑے پیمانے پر عوامی حمایت حاصل ہے۔ عمران خان کا لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں مزید نوید سے متعلق شبہات کا اظہار، کہا کہ 100% یقین ہے کہ مجھ پر فائرنگ اسنائپر نے کی۔ نئی تعیناتی پر اب ہماری پالیسی دیکھو اور انتظار کرو ہے۔ عمران خان گھڑی چوری پکڑے جانے پر اب تک عدالت کیوں نہیں گئے؟ اعلان کو بھی 1 دن گزر چکا ہے، مشاورت مکمل ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی ہے تو تاریخ بتا دیں کہ مقدمہ کب دائر کریں گے؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا سوال، کہا کہ آج لانگ مارچ سے خطاب میں انتظار تھا کہ عدالت جانے کی تاریخ کا اعلان کریں گے، جو نہیں ہوا۔ عمران خان گھڑی چوری پکڑے جانے پر اب تک عدالت کیوں نہیں گئے؟ اعلان کو بھی 1 دن گزر چکا ہے، مشاورت مکمل ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی ہے تو تاریخ بتا دیں۔ جھوٹے لانگ مارچ سے عمران خان خود گھبرا گیا ہے۔ 20 دنوں میں 380 کلومیٹر کا مختلف فاصلہ طے نہیں ہو پا رہا۔ عمران خان GT روڈ پر جاری سرکس ختم کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا بیان، کہا کہ پاکستان کے عوام گھڑی چور کے کارنامے جان چکے ہیں، منافق خان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا دسمبر کے آغاز میں وطن واپسی کا امکان، آئندہ پارٹی انتخابات میں مریم نواز کو اہم ذمہ داری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق جلد نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا بھی باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ لاہور کی مقامی قیادت اور کارکنان نے بھرپور استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کا مشن، صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کراچی کے لیے BRT یلو لائن پروجیکٹ کی بسوں کی خریداری شروع کرنے کا اعلان۔ پروجیکٹ کا دائرہ کار اور بسوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ورکنگ کی ہدایت۔ رواں ماہ حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کے پہلے روٹ کے آغاز کی بھی نوید۔ پہلے روٹ کے لیے حیدر چوک سے ہٹری پولیس اسٹیشن تک بسیں چلائی جائیں گی۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں جنگی ساز و سامان کی نمائش پر تیسرے روز بھی رونقیں۔ پہلی بار نمائش میں حصہ لینے والی سندھ پولیس کے اسٹال پر بھی زبردست گہما گہمی۔ سندھ پولیس کی جدید ہتھیاروں سے لیس لیڈی کمانڈوز بھی توجہ کا مرکز۔ دفاعی نمائش کے موقع پر سی ویو میں شاندار ایئر شو، فضائیہ اور بحریہ کی ٹیموں کی حیرت انگیز مہارتوں کے مظاہرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سرکاری خرچے پر مفت حج، عوامی وسائل پر ڈاکہ ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم کا سرکاری خرچ پر حج کرنے پر پابندی کا اعلان، کہا کہ خدام اور معاونین کے نام پر وزراء اور سیکرٹریز اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو نوازتے ہیں۔ بتایا جائے کہ کس کس کو مفت حج کے لیے بھجوایا گیا، کون کس کا رشتہ دار ہے۔ ہر خادم اور معاون کو بھجوانے پر ہونے والے اخراجات سے بھی آگاہ کریں۔
حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے زمینوں کی خریداری کے لیے مختص رقم میں 2,14,91,00,000 روپے کی کرپشن کا مقدمہ درج۔ خرد برد کیس میں گرفتار ڈی سی مٹیاری عدنان راشد 20 نومبر تک اینٹی کرپشن کے حوالے۔ کیس میں نامزد ملزم اسسٹنٹ کمشنر منصور عباسی اور بینک افسر تابش شاہ مفرور۔ پنجاب حکومت کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 جاری۔ ایکٹ میں وزیر اعلیٰ کو بنیادی حیثیت دی گئی۔ لارڈ میئر تمام ضلعی اتھارٹیز کا سربراہ ہوگا۔ یونین کونسل کی حلقہ بندی الیکشن کمیشن کی تعداد کی بنا پر کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب حکومت کو الیکٹرانک ووٹنگ کی شق قانون سے نکالنے کا خط بھی ارسال۔ کراچی میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا 10 روز سے جاری دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر سرکاری اسپتالوں میں سروسز بحال کرنے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن ملنے تک ملازمین بازو پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاہ انصاری نے کہا، افغانستان سے رہا ہونے والے دہشت گرد عوام کو ڈرانے کے لیے پولیس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گرد ہمارا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ نیدرلینڈز کی عدالت نے ملیشین طیارہ گرانے کا جرم ثابت۔ عدالت نے 2 روسی اور 1 یوکرینی شہری کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ 17 جولائی 2014 کو ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جانے والے ملیشین طیارے کو مشرقی یوکرین کی فضا میں اڑایا گیا تھا۔ حادثے میں سوار تمام 298 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور عالمی امن کے تحفظ میں پاکستان کی اہمیت ایک بار پھر دو چند ہو گئی۔ پاک فوج کے دستے فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے قطر روانہ۔ پاک فوج کو سیکیورٹی کی ذمہ داری ملنا اس کی بہترین حکمت عملی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر ہے۔